اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور امید ہے جو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں آپ لوگ اچھے سے یاد کر رہے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کی جگہ یعنی کم سے کم جگہ بھی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے دنیا میں ہے جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے اور زیادہ قیمتی ہے۔ اتنی شاندار ہے جنت، ایسی شاندار جنت اللہ تعالیٰ ہر ایک ایمان والے بندے کو نصیب فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، آمین۔ تو جو کل کا سبق تھا ہمارا وہ حرف مقطعات تھا، امید ہے آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے اندر کہاں پہ اخفا کرنا ہے، آپ ایک اور بار میرا ویڈیو دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 22 ہے، تو ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 22، میم ساکن کے قاعدے۔ جیسے ہمیں نون ساکن، ویسے میم ساکن اس کو کہتے ہیں جس میم پر جزم ہو اس کو میم ساکن کہتے ہیں۔ پہلے ہم اب تک نون ساکن کے قاعدے دیکھے تھے نہیں، تو آج ہم میم ساکن کا قاعدہ، میم میں ساکن آنے پر ہم کب کب کس طرح پڑھنا ہے آج ہم دیکھیں گے۔ پہلا ہے ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنّے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو پہلا کیا ہے ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر پڑھا جائے گا، غنّہ ہوگا۔ اس کو پڑھتے وقت کیا ہے غنّہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ غنّہ کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر کو آواز کو روکے رکھنے کو غنّہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنّے کے ساتھ اخفا ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیے میم ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے تو ہمیں یہاں پہ غنّہ بھی کرنا ہے اور اخفا بھی کرنا ہے۔ پڑھتے وقت میں سمجھاؤں گی کہ کیسے پڑھتے ہیں، آپ کو میں بتاؤں گی کہ پڑھ کے کہ کیسے پڑھتے ہیں غنّے کے ساتھ اخفا۔ اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم۔ اور یہ ہے اظہار شفوی تیسرا قاعدہ، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، پہلا ہم میم دیکھے بعد میں با دیکھے، میم آئے تو میم کے بعد میم ساکن کے بعد میم آئے تو غنّہ کرنا ہے، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنّے کے ساتھ اخفا بھی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، ان دو حرفوں کے علاوہ کوئی بھی آئے، مثال کے طور پر اگر یا واو فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے، جیسے ہم تم کی اردو میں ہم تم بول کے میم پہ اوپر کچھ بھی زور نہیں ڈالتے، بس ہم تم بول کے پڑھتے، اس طرح کا میم پڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ دیکھیے ہم ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا، یہاں پہ فا آیا ہوا ہے۔ یہاں پہ مثال کے طور پر واو اور فا دیے ہے، کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، یہاں پہ دیکھیے دال آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو انگلش میں لکھا ہوا ہے وہ میں نے یہاں پہ ہے، وہ میں نے جو کیا ہے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، تو اگر کسی کو چاہیے تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جس کو اردو میں پڑھنے دقت ہے وہ یہ انگلش دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ میم ساکن کے قاعدہ، اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آوے بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم۔ اخفاء شفوی میں میم ساکن کے بعد با آئے تو غنّے کے ساتھ اخفا ہوگا۔ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنّے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ حمزہ زیر ای، پہلا ہے ادغام شفوی،
کچھ کتابوں میں کیا ہے اظہار شفوی پہلا دیتے اور ادغام شفوی آخر میں دیتے، کچھ بھی ہو تھوڑا اوپر نیچے رہتا، لفظ وہیچ رہتے. حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، ایلئی، کاف میم میم پیش کم، ایلیکم، میم را پیش مر، ایلیکم مر، سین زبر سا، ایلیکم مرسا، لام واو پیش لو، ایلیکم مرسلو، نون زبر نا، ایلیکم مرسلون. آگے آیت نون پر جزم، ایلیکم مرسلون. لام زبر لا، ہا میم میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، لہم ما یا، شین الف زبر شا، اوپر مد، لہم ما یشاء، حمزہ واو پیش او، لہم ما یشاء، نون زبر نا، لہم ما یشاءون. آگے آیت نون پر جزم، لہم ما یشاءون. فا یا زیر فی، قاف پیش قو، فی قو، لام واو پیش لو، فی قلو، با زیر بی، فی قلوبی، ہا میم میم زیر ہم، فی قلوبہم، میم زبر ما، فی قلوبہم ما، را زبر را، فی قلوبہم مرض، ضاد دو پیش ذن، فی قلوبہم مرض. فا زبر فا، ہا میم میم پیش ہم، فہم، میم عین پیش مع، فہم مع، را زیر ری، فہم معری، ضاد واو پیش ذو، فہم معرضو، نون زبر نا، فہم معرضون. آگے آیت نون پر جزم، فہم معرضون. دوسرا ہے اخفاء شفوی. یہاں پہ اگر میم کے بعد، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنے کے ساتھ اخفاء ہوگا. اس کو پڑھتے وقت ہم کیا کرتے، میم ساکن آنے پر ہونٹوں کے اوپر زور دیتے اور اتنی دیر تک ہم میم کی آواز کو روکے رکھتے، اتنی دیر گنہ کرتے، اخفاء کے ساتھ گنہ کرتے. اس کی مقدار سے بھی تھوڑا زیادہ یہ ہوگا. دوسرا کیا ہے اخفاء شفوی. یہاں پہ میم ساکن کے بعد جب بھی با آئے تو ہم کو اس کو اخفے کے ساتھ، غنے کے ساتھ اخفاء بھی کرنا ہوتا ہے. دوسرا ہے اخفاء شفوی. یہاں پہ اس میں میم ساکن کے بعد جب بھی با آتا تو ہم غنے کے ساتھ اخفاء کریں گے. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، را با زبر رب، ان رب، با زبر با، ان رب، ہا میم پیش ہم، ان ربہم، با زیر بی، ان ربہم بی، ہا میم زیر ہم، ان ربہم بہم. تا را زبر تر، میم یا زیر می، تر می، ہا میم زیر ہم، ترمیہم، با زیر بی، ترمیہم بی، ہا زیر حی، ترمیہم بحی، جیم الف زبر جا، ترمیہم بحجا، را زبر را، ترمیہم بحجارہ، تا دو زیر تین، ترمیہم بحجارۃ، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، ہا میم پیش ہم، وما ہم، با زیر بی، وما ہم بی، میم حمزہ پیش مو، وما ہم بمؤ، میم زیر می، وما ہم بمؤمنی، نون یا زیر نی، وما ہم بمؤمنی، نون زبر نا، وما ہم بمؤمنین. فا زبر فا، با شین زبر بش، فبشین، را زیر شیر،
فبشر حامیم پیش ہم فبشرہم با زیر بی فبشرہم بی عین زبر ع فبشرہم بی ع ذال الف زبر ذا فبشرہم بعذاب زیر بن فبشرہم بعذاب. تیسرا ہے اظہار شفوی. یہاں پہ میم ہم جیسے اردو میں ہم اور تم کی میم پڑھتے ہیں اس طرح کے پڑھتے ہیں. ہا میم پیش ہم فا یا زیر فی ہم فی ہا الف زبر ہا ہم فی ہا لام زبر لا کاف میم پیش کم لکم دال یا زیر دی لکم دی نون پیش نو لکم دینو کاف میم پیش کم لکم دینکم لام میم زبر لم یا لام زبر یل لم یل با زبر با لم یل با سین واو پیش سو لم یل بسو حمزہ میم زبر ام لام میم زبر لم ام لم تانون پیش تون ام لم تون ذا را زیر ذال را زیر زیر ام لم تنذر ہا میم پیش ہم ام لم تنذر ہم لام زبر لا ہا میم پیش ہم لہم حمزہ جیم زبر اج لہم اج را دو پیش رن لہم اجرن. اب آج سے اجرے میں کیا ہے ادغام شفوی اخفاء شفوی اور اظہار شفوی کے لفظ ایڈ ہو جائیں گے. ہمیں یاد رکھنا ہے میم ساکن کے بعد میم آئے تو اس کو ہم ادغام شفوی بولنا ہے. اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو اس کو اخفاء شفوی اور اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آئے تو اس کو اظہار شفوی بولنا پڑے گا. یعنی کہ یہ میم ساکن کا قاعدہ ہے. یعنی کہ جب بھی ہم میم کے اوپر جزم دیکھتے تو یہاں پہ تین میں سے کوئی قاعدہ بولنا رہتا ہے اجرے میں اجرا بولتے وقت. ٹھیک ہے. حمزہ زیر ای حرکات لام یا زبر لئی حرف لین کاف میم پیش کم اس کے بعد میم ساکن کے بعد میم آیا ہوا ہے تو یہ ادغام شفوی. تشدید کا قاعدہ جزم کا قاعدہ را ساکنہ سے پہلے پیش ہونے کی وجہ سے را کو پر پڑھیں گے. حرکات حرف مدہ حرکات حرکات جزم کا قاعدہ ادغام شفوی میم مشددہ کے ادغام شفوی حرف مدہ حرکات مد متصل حرف مدہ حرکات حرف مدہ حرکات حرف مدہ حرکات ادغام شفوی حرکات حرکات را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو پر پڑھیں گے. تنوین حرکات ادغام شفوی جزم کا قاعدہ حرکات را پر زیر ہونے کی وجہ سے را کو باریک پڑھیں گے. حرف مدہ حرکات. تشدید کا قاعدہ نون مشددہ کے پڑھنے میں غنہ ہوگا. حرکات تشدید کا قاعدہ حرکات اخفاء شفوی حرکات جزم کا قاعدہ جزم کا قاعدہ را ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے. حرف مدہ اخفاء شفوی حرکات حرکات حرف مدہ حرکات تنوین را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو پر پڑھیں گے. حرکات حرف مدہ اخفاء شفوی حرکات حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. جزم کا قاعدہ حرکات حرف مدہ حرکات حرکات تشدید کا قاعدہ جزم کا قاعدہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. اخفاء شفوی حرکات حرکات حرف مدہ تنوین. اظہار شفوی جزم کا قاعدہ حرف مدہ حرکات اظہار شفوی حرف مدہ حرکات جزم کا قاعدہ اظہار شفوی جزم کا قاعدہ حرکات حرف مدہ اظہار شفوی اخفاء نون ساکن جزم کا قاعدہ را ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. جزم کا قاعدہ حرکت جزم کا قاعدہ اظہار شفوی جزم کا قاعدہ خلخلہ قف تو با جیم دال میں سے جیم آیا ہوا ہے تو اس کو خلخلہ بولتے ہیں. را دو پیش رن تنوین. اگر آپ کو میرا اجرا اگر آپ پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرا تو آپ کو اجرا شاید سمجھ میں نہیں آئے. آپ میرے پریویس ویڈیوز دیکھیں گے تو شروع سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اجرا کیا ہے کب کیسے بولنا ہے. ٹھیک ہے. اب ضرور میرے پریویس ویڈیوز چیک کیجئے.
تو آج کا سبق یہی تک کا ہے، ہم اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ آپ اس سبق کو اچھے سے یاد کیجئے، کیونکہ اکثر قرآن پڑھتے وقت میم ساکن کے بعد میم تو ہمیں ویسے بھی تشدید آتا ہے تو ہم ملا کے پڑھ لیتے ہیں، میم ساکن کے بعد میم آتا ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو ہمارا دھیان اس پہ نہیں جاتا، زیادہ تر یہاں پہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ کوشش کریں جب پڑھتے وقت ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ میم ساکن کے بعد با آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، اچھے سے یاد کیجئے اور ان کے نام بھی اچھے سے یاد کیجئے، کیونکہ آپ سے اجرا بھی بولنا رہتا ہے، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی اور مخارج کو بھی ٹھیک کیجئے، اور جتنے بھی تختیاں اب تک ہو چکی ہیں ان سب تختیوں کو آپ اچھے سے یاد کیجئے۔ تو ہم اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، آج کے لیے یہی تک کا ہے سبق۔ اللہ کرے ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے، ہمارے پڑھانے کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے پڑھنے کو آسان فرمائے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد کیجئے ضرور سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔